روزہ مبارک کی حفاظت، سلطان نورالدین زنگی کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ 6 صدی ہجری کا ہے، جب اسلامی دنیا سیاسی ہنگاموں کا شکار تھی۔ صلیبی جنگجوؤں کا دور تھا اور مسلمان علاقوں پر حملے ہو رہے تھے، مگر ایک شہر ایسا تھا جو ہر مسلمان کے دل کا مرکز تھا، مدینہ المنورہ، اور وہاں مسجد النبوی اور اس کے اندر روزہ مبارک۔ اس زمانے میں شام کا حکمران تھا سلطان نورالدین محمود زنگی۔ وہ ایک دیندار، عادل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھنے والا حکمران تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق ایک رات سلطان نورالدین زنگی تہجد ادا کر کے آرام کے لیے لیٹے اور انہیں ایک خواب نظر آیا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، مگر چہرہ مبارک نور میں ڈھکا ہوا ہے، واضح نظر نہیں آ رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اشخاص کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جیسے کوئی خطرہ ہو۔ سلطان گھبرا کر بیدار ہو گئے۔ انہوں نے وضو کیا، نماز ادا کی اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ اگلی رات وہی خواب دوبارہ آیا، تیسری رات بھی وہی منظر سامنے آیا۔ اب سلطان کو یقین ہو گیا کہ یہ معمولی خواب نہیں۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ منورہ کا سفر کریں گے۔ بغیر تاخیر کے سفر کی تیاری ہوئی، گھوڑے تیار کیے گئے، قافلہ روانہ ہوا۔ طویل سفر کے بعد جب سلطان مدینہ المنورہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ وہ خاموشی سے کھڑے رہے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر انہوں نے شہر میں اعلان کروایا کہ تمام باشندے جمع ہوں۔ لوگ جمع ہو گئے۔ سلطان نے ایک ایک چہرہ غور سے دیکھا، مگر خواب والے چہرے نظر نہ آئے۔ تحقیقات شروع ہوئیں۔ معلوم ہوا کہ 2 افراد کچھ عرصے پہلے شہر میں آئے تھے۔ وہ ظاہری طور پر عبادت گزار معلوم ہوتے تھے، زیادہ وقت مسجد میں گزارتے تھے، لوگ انہیں نیک سمجھنے لگے تھے۔ جب سلطان نے انہیں دیکھا تو فوراً پہچان لیا، وہی 2 چہرے جن کی طرف خواب میں اشارہ کیا گیا تھا۔ ان کے گھر کی نگرانی کی گئی۔ رات کے وقت زمین کے نیچے سے مدھم آوازیں سنائی دیں۔ صبح ان کے مکان کی تلاشی لی گئی۔ فرش کے نیچے کھدائی کے اوزار ملے، زمین کھودی گئی اور ایک سرنگ ظاہر ہوئی جو سمت کے لحاظ سے روزہ مبارک کی طرف جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان کا دل لرز گیا۔ روایت کے مطابق ان کا ارادہ تھا کہ سرنگ کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچیں۔ ان دونوں افراد کو گرفتار کیا گیا۔ تحقیقات کے بعد انہیں سزا دی گئی، مگر سلطان نورالدین زنگی نے مزید احتیاط کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ روزہ مبارک کے گرد مضبوط حفاظتی انتظام کیا جائے۔ گہری بنیادیں کھودی گئیں۔ روایات میں ذکر ہے کہ زمین میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا گیا تاکہ دوبارہ کوئی سرنگ نہ بنا سکے۔ پھر مضبوط دیواریں تعمیر کی گئیں۔ آج بھی روزہ مبارک متعدد دیواروں کے اندر محفوظ ہے۔ اس واقعے کا تاریخی کتب میں ذکر ہوا ہے، مگر یہ واقعہ اہم سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام خود فرماتے ہیں۔ جب بھی کوئی سازش ہوتی ہے وہ بے نقاب ہو جاتی ہے۔ سلطان نورالدین زنگی محمود زنگی کا نام اسلامی تاریخ میں اسی محبت اور خدمت کی وجہ سے زندہ ہے، اور آج بھی جب کوئی مسلمان مدینہ المنورہ کا تصور کرتا ہے تو دل سے صدا نکلتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابھی سبسکرائب کرو، بیل آئیکن دباؤ اور برائٹ ہوٹل فیملی کا حصہ بن جاؤ۔